پاکستان کی پوری 77 سال کی ہسٹری میں صرف یہ ملک 7 سال ایسے گزارے ہیں اس ملک نے جہاں پہ اس کی آمدنی اس کے خرچوں سے زیادہ تھی. اور اس کو درست کرنے کا کیا اصل طریقہ ایک یہ نظام ہو جہاں پہ یونیورسل بیسک انکم کہ ہر ملک کے بڑے کو مرد یا عورت ایک خرچہ دیا جائے جہاں پہ ان کے کھانے پینے کے خرچے پورے کیے جائیں. کیا یہ نظام اس ملک کو درست کر سکتا ہے؟ اس موضوع پہ آج بات کریں گے ہم نسیم بیگ صاحب سے. یہ ہیں عارف حبیب کنسلٹنسی کے CEO، بہت بڑے مارکیٹ کے انویسٹر بھی رہ چکے ہیں، میوچل فنڈز میں بھی کام کر چکے ہیں اور اکانومی کے بارے میں بہت لکھ بھی چکے ہیں. تو اس موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ ڈیجیٹلز میں. اسٹے ٹیونڈ. نسیم بیگ صاحب السلام علیکم، ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ وعلیکم السلام، آئی ایم ڈوئنگ ویل، تھینک یو. نمبر 1 ود دا اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ پچھلے کچھ ہفتوں میں جس طرح سے ریلی کر رہی ہے، جی، اٹ ہیز بین انکریڈیبل. کیا ہے یہ، کیوں ہو رہی ہے اتنی ریلی؟ دیکھیے مارکیٹس ٹینڈ ٹو ایکٹ ان ایڈوانس آف ایکسپیکٹیشنز. یوزلی 3 سے 6 مہینے کا ان کا ہوتا ہے لیگ پیریڈ کے اگلے 3 4 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے، تو اس کو وہ تھوڑا سا پرائس ان پہلے کر لیتی ہے. مارکیٹ جنرلی یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے دیکھیں گے کہ فار ایئرز ایٹ اینڈ مارکیٹ ایک جگہ پھنسی ہوئی تھی، تو اس وقت مختلف چیزیں ہو چکی تھیں. کووڈ ہوا تھا، اس کے بعد IMF پروگرامز، ڈیفیکلٹیز ود IMF پروگرامز، پھر فائنلی IMF پروگرامز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے significant devaluations etc which triggered a bout of inflation, which triggered a jump in interest rates وغیرہ وغیرہ. سو ہر لحاظ سے وہ ذرا مارکیٹ میں بہت لوگ سبڈیو ہو گئے تھے. اور مارکیٹ میں آپ دیکھیں، یاد رکھیں، پیسہ جو آتا ہے وہ ریٹرنز دیکھ کے آتا ہے کہ بھئی ایک مارکیٹ کے ایوریج ریٹرنز اتنے رہے ہیں، ہسٹوریکلی اتنے رہے ہیں. تو ایک آپ سمجھے موٹا حساب نکالیں تو کوئی 20% اینولائز ریٹرن اگر آپ لانگ ٹرم لے لو. لیکن اگر عارضی طور پہ وہ انٹرسٹ ریٹ سود کمانے میں آپ کو 20-22% مل رہا ہے، تو آپ کہو کہ یار یہ تو اسٹیبل ہے، میں کہاں وولٹائل مارکیٹ میں رسک لوں. تو وہ آپ ادھر تو بہت سا پیسہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھ گیا تھا تو مارکیٹ سے پیسہ ہٹ کے اور جو نیا بھی آ رہا تھا تو وہ فکسڈ انکم میں چلا گیا، مارکیٹ کی طرف نہیں آ رہا تھا. اور پھر ظاہر ہے مارکیٹ میں اس وقت کوئی اتنی امید نہیں تھی فار آل سارٹس آف ریزنز. پولیٹیکلی بھی IMF وغیرہ کے پروگرامز کے لیے بھی ہم اسٹرگل کر رہے تھے. جی، ایک اسٹیج بیچ میں تھی کہ LCs رکی ہوئی تھیں، وی ہیڈ رن آؤٹ آف فارن ایکسچینج. سو بہت سی کمپنیوں کو بند ہونا پڑا تھا. تو all sorts of factors come in. تو اس وجہ سے وہ مارکیٹ کافی وہ سبڈیوڈ تھی. بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ کچھ بزنسز کی کمائی اچھی جا رہی تھی، جس میں آپ کو میں کہہ لوں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو بینکوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. جب ایکسچینج ریٹ بڑھتا ہے تو آئل اینڈ گیس وغیرہ کو فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو ویل ہیڈ پرائس ہے وہ انٹرنیشنل پرائس کنورٹیڈ انٹو دی دین ایکسچینج ریٹ روپیز ملتی ہے. تو ظاہر اگر ڈیویلیویشن ہوگی تو ان کے کمائی تو بڑھ جائے گی. اب اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جو باقی بزنسز ہیں ان کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا تو تکلیف دہ ہے. پیٹرولیم کاسٹس بڑھ گئی، انرجی کاسٹ بڑھ گئی تو تکلیف دہ ہے. بالکل. سو اٹ از ناٹ نیسسریلی کہ اٹ از ریفلیکٹنگ دا فیوچر آل دا ٹائم، اٹ آلسو ریفلیکٹس دی ارننگز آف دی کمپنیز ان دا مارکیٹ. اور یہ 2 سیکٹرز کا کافی وزن ہے انڈیکس کمپوزیشن میں. وہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ ایک مارکیٹ کیپٹلائزیشن بیسڈ ہوتا ہے، تو اس میں ایسے کچھ سیکٹرز کا وزن زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ انڈیکس تو بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کمپنیوں کے تو حالات بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن وہ کمپنیاں چند کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے حالات اچھے ہیں. تو بٹ براڈلی ڈزنٹ نیسسریلی فالو کہ ہر ایک لیے اچھا ہی آ گئی. تو اگر چند کمپنیوں کے حالات اچھے ہیں تو کیا یہ مارکیٹ ٹرولی انڈیکیٹو ہے کہ یہ اکانومی اگلے 6 مہینے میں بہت اچھا کام کرے گی؟ نہیں، دیکھیں ایک موڈ کی حد تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے میں بتا دوں آپ کو
کہ انٹرسٹ ریٹس کیونکہ بہت بڑھ گئے تھے, انفلیشن بہت زیادہ تھا, اور اس کو اب کچھ کنٹرول کرنے کے میجرز لیے گئے. اب وہ انفلیشن چونکہ کم ہوئے جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ گئی ہے کہ اب انٹرسٹ ریٹ سگنیفیکنٹلی کم ہوں گے. تو انٹرسٹ جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایک سورٹ آف اپوزنگ فیکٹر ہوتا ہے مارکیٹ پرفارمنس کے لیے, ان دس سینس کہ دیکھیے پہلی چیز تو جو کمپنیاں لسٹڈ ہیں, اگر ان کی بورنگ کاسٹ آسمان پہ چڑھ جائے, ان کو یا تو پروفٹ سے ڈیو ہو جائیں یا نقصان آ جائے, تو وہ تو پھر ظاہر ہے ان کی نگیٹیوٹی آ جائے گی مارکیٹ میں. اس کے علاوہ جو لوگ پیسہ لگا رہے تھے مارکیٹ میں وہ بھی کھینچ کے دوسری طرف لے جائیں, فکسڈ انکم کے لیے لے جائیں, تو وہ بھی مارکیٹ میں ادھر سے جو ڈیمانڈ سائڈ ہے آف اسٹاکس وہ بھی کم ہو جائے, کمپنیوں کے بھی حالات برے ہو جائیں, اور تھوڑا بہت جو لیوریج پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی مہنگا ہو جاتا ہے, تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب جب وہ ریورس ہونے جا رہا ہے تو وہ تو انڈیکیٹو ہے کہ بیٹر ٹائمز آ رہے ہیں. وہی کمپنیاں جو اسٹرگل کر رہی ہیں ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے, جو مارکیٹ میں کیش فلوز نہیں آ رہے تھے وہ آنا شروع ہو جائیں گے, وہاں سے نکل کر جو فکسڈ انکم کمانے میں لوگ چلے گئے تھے. تو وہ تو پازیٹیوز ہیں آن ہاؤ دی مارکیٹ امیڈیٹ پروفٹ. ڈز اٹ مین دی اکانومی ول ڈو ویل؟ ظاہر ہے اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں تو ایوری تھنگ ایلس شوڈ ہیلپ ان دا سینس کہ جتنی کمپنیاں وغیرہ ہیں ان کی کام ہوگا, ان کو آگے پھر اگر مال بکنا شروع ہو جائے, ابھی تو کافی رکا ہوا تھا, بیک لاگ تھا, تو اس کی وجہ سے پھر وہ لوگوں کے لیے جو ایک انفلیشن جس مقدار سے ہوئی اس ریٹ سے تنخواہیں وغیرہ تو نہیں بڑھ رہی تھیں, ویجز نہیں بڑھ رہی تھیں, بلکہ کچھ جگہ شاید لے آف بھی ہوا یا نیو ہائرنگ نہیں ہوئی. تو وہ مارکیٹ میں جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ اس حد تک کم ہونا شروع ہو جائے گی. کیا یہ ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو گڈ اکانومی گوئنگ فارورڈ؟ اس میں بھی دیکھیں میرے حساب سے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ شروع سے رہا ہے کہ ہم فارن ایکسچینج کماتے نہیں ہیں. مل جاتی رہی ہمیں ایک وجہ سے, دوسری وجہ سے پولیٹیکل ریزن, جیو پولیٹیکل فیکٹرز, امریکہ کی ہیلپ, یہ وہ جو بھی تھا. لیکن اگر ہماری آپ ہسٹری لوگے تو ہمارا ڈالر ارننگ کیپیسٹی بہت ہی لو رہی ہے. اگر میں پورے 77 سال لے لوں تو اس میں میرے خیال میں 8-9 سال 10 سال ہوں گے بہت سے بہت, جہاں ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو امپورٹ سے بڑھایا, یا اس میں آپ وہ بھی ملا لیں جو ایکسپورٹس کو تو کبھی امپورٹ سے زیادہ نہیں بڑھایا, وہ تو ریمیٹنسز شامل کرتے ہیں. تو وہ ارلی 70 سے جب یہ آئل پرائز ہائیک وغیرہ آئی تھی تو جابس کریٹ ہونا شروع ہوئے, اور اس موسٹ پیپل ڈونٹ نو اس وقت جو بھٹو صاحب تھے ان نے رائٹ ٹو پاسپورٹ اوپن کر دیا, ورنہ تو یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. یہ تو میں آپ بتا رہے تھے تو میں نے یقین نہیں آیا کہ پاسپورٹ ملنے کے لیے بھی ہمیں پرچی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے پھر وہ جاب کے لیے لوگ جانا شروع ہوئے وغیرہ, اور ریمیٹنس سے شروع ہو, تو وہ کلچر ریمیٹنسز کا تب شروع ہوا وہ 70s میں. تو اور رفتہ رفتہ پھر ہماری FBR بھی نے سوچا کہ یار یہ بہت آسان ہے, کسٹم امپورٹ اسٹیٹس پہ ٹیکس لے لو, انکم ٹیکس بھی لے لو, اس کو فائنل ٹیکس کہہ دیتے ہیں. تو سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے بھائی یار, ٹریڈنگ کرتے ہیں, کون یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرے, ایک سے ایک گورنمنٹ کا محکمہ والا آتا ہے تنگ کرتا ہے, ٹیکس والا آتا ہے, سب جواب دہ ہوتے ہیں. گریجولی آپ نے دیکھا کہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں بھی آنا شروع ہو گئے, جو اچھے اچھے انڈسٹریز تھے. آج تو سارے انڈسٹریلسٹ بڑے, دیکھو ریئل اسٹیٹ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھی امپلائمنٹ ملتی ہے, اتنے سارے لوگ دہاڑی لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں 40 انڈسٹریز چل جاتی ہیں, وہ سب صحیح ہے, لیکن وہ ہیں امپورٹ ڈپینڈنٹ. آپ سے ریئل اسٹیٹ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. جی میں آپ سے ایسا کلیریفائی کروں. دیکھیے سیمنٹ آپ بناتے ہو, ٹھیک ہے, آپ را مٹیریل تو بالکل جینوئنلی پاکستانی ہے, آپ نے زمین سے کھودا, بالکل ایسے ہی ڈال دیا. جو انرجی کاسٹ ہے آپ کی وہ کوئی 70% ہوتی ہے اس کی کاسٹ سیمنٹ کی. جی, تو اس میں سے کم آدھی تو ہماری امپورٹڈ انرجی ہے, تو 35% سیمنٹ کی کاسٹ از امپورٹڈ. اب آپ باقی چیز بنائیں, آپ جو کوئی اسٹیل کی چیزیں بنا رہے ہو, کوئی نلکے بنا رہے ہو, کچھ اور بنا رہے ہو, گلاس بنا رہے ہو, وہ تو سارے امپورٹڈ را مٹیریلس ہیں, اس پر پھر آپ انرجی کنورٹ کر کے اس کو بنا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ پلاسٹکس ہیں, پینٹس ہیں, کیمیکلز جو ہیں وہ سارے
امپورٹ بیسڈ ہیں. بٹ ڈو یو تھنک اٹ میک سینس کہ آپ پراپرٹی کو کمپلیٹلی وائٹ ریٹ پہ ایک آفیشیل ریٹ پہ لے کے آ جائیں, بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو کل دی ریل اسٹیٹ سیکٹر. الٹیمیٹلی اٹس ناٹ اے میٹر آف وائٹ اور میں کہتا ہوں کہ اکانومی کو آپ چلنے دو, پروڈکٹیوٹی کو نہ روکو کہ یار یہ ڈاکیومنٹ کرو, یہ کرو, وہ کرو, ٹیکس نیٹ میں رہو. آئی ایم ناٹ اے ٹیکس پروپوننٹ, لیٹ می پٹ دس وے. آئی ایم مور آف اے پروپوننٹ آف کہ گروتھ آئے, اکنامک ایکٹیویٹی چلے, ایون اف اٹ مینز ناٹ بینگ فلی ٹیکس آپٹیمائزڈ. سو واٹ, آپ صحیح چیز پہ ٹیکس لو. دیکھو ہمارا تو اسٹرکچرلی بھی انکم ٹیکس جو ہے وہ اٹس اے بیڈ ٹیکس. انکم ٹیکس کس کو دینا ہوتا ہے؟ جو زیادہ کماتا ہے, جو زیادہ پروڈکٹیو ہے, جو زیادہ ایفیشینٹ ہے, تو اس کو تو آپ پینلائز کر لو. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ ایفیشینٹ ہوگے اتنا زیادہ ٹیکس دو گے. That's not fair. Why should I be efficient? So why not replace it with taxing wealth? میرے پاس ویلتھ پڑی ہوئی ہے, اس میں مجھے لگا دیں آپ ٹیکس تھوڑا سا. میری کمائی پہ کیوں لگا رہے ہو؟ نہیں تو اگر اس کو میں کمائی کر رہا ہوں, جاب کریشن کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے تو wealth is sitting idle. Sitting idle, اس پہ آپ لگا دو تھوڑا سا ٹیکس. اور ویسے بھی there are schools of thought کہ بھائی سارا حکومت کا جو عملہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ آپ کی پراپرٹی کو بچا کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, کچہریاں ہوتی ہیں, لا انفورسمنٹ ہر قسم کی ہوتی ہے, پھر انفراسٹرکچر, سیوک امینٹیز. پھر آپ کے پاس وہ آن اے لارجر اسکیل کہ آپ کے کوئی جگہ علاقے پہ قبضہ نہ کر لے تو فوج بھی ہوتی ہے ان کو روکنے کے لیے. تو سارا خرچہ تو حکومت کا آپ کے ایسیٹ بچانے کے لیے ہو رہا ہے. تو وہ جو بالکل بھوکا ننگا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس سے آپ تھوڑی سی کمائی سے ٹیکس لینا چاہتے ہو, اور جس کے ایکچوئل ایسیٹس ہیں بڑے بڑے, جس کے بچانے کی ضرورت ہے. میرے حساب سے تو ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے. کتنا سود دیا بینکوں کو ہم نے؟ میں نے نکالا تھا پچھلے 5 سال 2019 سے 2023 تک کا, تو ہم نے 19 ٹریلین روپیہ دیا تھا حکومت نے 5 سال میں. جی, تو تقریباً لیٹ سے 20 تو مطلب 4 ٹریلین پر ایئر دیا تھا. اور آپ نے یو بی آئی کہہ رہے ہیں کہ سال کی 5 ٹریلین. ہاں, تو یعنی کہ سود دینے سے بہتر ہے کہ لوگوں پھر آپ ساری باقی سبسڈیز بھی تو ختم کرو گے نا. اب یہ بی آئی ایس پی دیتے ہو, سبسڈی ختم کریں گے تو سارے بڑے سے تو ناراض ہو جائیں گے. ابھی جو سو کالڈ غریبوں کی ہے سبسڈی. اچھا, غریبوں کی سبسڈی. آپ نے وہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں, وہ جی یوٹیلیٹی سٹورز بھی ہوتی ہیں, بی آئی ایس پی دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ساری سبسڈیز کلیئر کر کے صرف ایک یو بی آئی دے دیں. اچھا, سبسڈی میں آپ کا میں جو اشرفیہ ہے اس کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, کہ ان کا بڑا ڈیبیٹیبل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار بجلی کا بل تم نے انٹرنیشنل پرائس سے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے, تو ہم وہ کیسے کریں گے کمپیٹ. تو وہ بات صحیح ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں. بٹ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہم نے کراس سبسڈی کر رکھی ہوتی ہے کہ چھوٹے بل والے کو وہ اس کا بوجھ سارا ڈال دیتے ہیں بڑے بل والے پہ. سو اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ریفارم جو ہے, کلاس ریفارم لانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ کریں کہ سب کو ایک بیسک انکم دیں. اس بیسک انکم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جیب میں ڈائریکٹ پیسہ جائے گا, اور وہ پھر ایکٹیویٹی کریں گے, اور یہ بیسک نیڈس پوری ہو جائیں گی. اب اس سے سب سے پہلا افیکٹ کیا آئے گا, کیونکہ ابھی تو آپ سب کچھ امپورٹ کرتے ہو. نہیں, لیکن میں اس پہ بھی ابھی ایک سیکنڈ روکنا چاہتا ہوں. اور جو جیب میں پیسے جائیں گے, جو ٹوٹل اس کا بل بنے گا, وہ تقریباً سال کا 5 ٹریلین روپیز ہوگا. لیکن اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا, جتنی ساری ہم نے غریبوں کی سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ آپ سب بند کر دیں گے. تو اس کے اندر محکمے جو چل رہے ہیں, ان کے اندر جو کرپشن اور لیکیجز ہیں, وہ سب کلیئر ہو جائے گا. اور نہ آپ نے مینس ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے تو اٹس کائنڈ آف پیئنگ فار اٹ سیلف پوٹینشلی. ناؤ لیٹ می ٹیک اٹ فردر. سو اب لیٹ سے اب آپ نے لوگوں کو پیسے دے دیے. اب آپ ایک پورسٹ ڈسٹرکٹ پہ چلے جاؤ, جو ہمارے ہاں ویسے تو ڈیولیوشن ہو نہیں رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ پہ کوئی پیسہ جائے. اب وہ ہر ایک کو آ رہا ہے. ایک غریب ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ ایک گاؤں ہے, جو بھی ہے, کوئی ایک عورت بیٹھ جائے گی کہ چلو میں تھوڑا سا پڑھا دوں, یا کوئی کمپاؤنڈر بن جائے گا, کوئی ایک ٹوٹی ہوئی سوزوکی لے آئے گا, ٹرانسپورٹ شروع کر دے گا, تو اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے, جن کا اتنا ہے کہ وہ آگے سوچ سکتے ہیں کہ میں کچھ کروں, ورنہ تو وہ صبح اٹھتے ہیں اور دہاڑی لگ جاتے ہیں نا. They don't have any thinking time.
So by putting food on the table, entrepreneurial spirit ہے وہ تبھی آئے گی نا کہ یار میں کس طرح اور جب آپ کی بیسکس آر میٹ. بیسک ہے وہ, لیکن اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے میرا لائف اسٹائل, تو پھر آپ جدوجہد کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا جو نیگیٹو سائڈ ہے obvious کہ ہم تو ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں انکلوڈنگ فوڈ, ٹھیک ہے نا, انکلوڈنگ ایگریکلچر, تو اس میں مسئلہ آئے گا ان دا سینس کہ آپ کی ایکسپورٹ بل بڑھ جائے گی. تو میرا صرف ایک کہنا ہے امپورٹ بل بڑھ جائے گی, امپورٹ بل بڑھ جائے گا کیونکہ اب اس میں جی کیوں بڑھے گا, میں ایک دم سے زیادہ کنزیوم کر رہا ہوں, ابھی ہم نے بنانا تو شروع نہیں کیا, کمانا شروع نہیں کیا ہے ایکسپورٹ کی ٹرمز میں, تو بڑھ جائے گا. تو میں تبھی کہتا ہوں کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو جانے دیں جہاں پہ جانے دیں. ابھی بھی ہم نے جو ایکسچینج ریٹ رکھا ہوتا ہے یہ بورو ڈالر سے ادھر کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے. آپ کبھی کہہ لو گے اس حکومت نے زیادہ اس کو کر دیا, کس نے کم کر دیا, لے دے کے بوروڈ سے ہے, ورنہ تو آپ کا ڈیفیسٹ ہے آن دی فارن کرنسی اکاؤنٹ. تو آپ کا تو ایکسچینج ریٹ کہیں اور ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیمانڈ فار ڈالرز کو چھوڑ دو آن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فار ڈالرز, تو کہیں اور نا. اگر ہم وہ کرتے تو شاید آج سے 10 سال پہلے 500 کا ہوتا روپیہ ہو سکتا ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ فار ایفیکٹ سے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہو جاتا ہے ایسا تو لوگ سارے سدھریں گے کہ یار میں تو اب یہ امپورٹ چیز تو نہیں کر سکتا ہوں, میں گاڑی امپورٹ کروں نہیں کروں, میں اسی گاڑی کو زیادہ چلا لوں, یا ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ زیادہ زور دیں, کیا کریں, کچھ یہاں پہ چیزیں بنا لیں. سارا وہ جگہ وہی او جی ڈی سی کو جب زیادہ روپے ملیں گے وہ شاید زیادہ گہرے کنویں ڈھونڈے گا, کھودے گا, بہت سے اس کا امپیکٹ آتا ہے نا. تو لیکن اب آپ کا یہ بیسک انکم کو آپ نے انفلیشن ڈرنک کر دیا تو غریب طبقہ لک آفٹر رہے گا. تو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی دی بیٹر آف لوگوں کو لائف سٹائلز میں. ابھی تو بیٹر آف والے خوش ہیں, ابھی ہمارے ہاں الیکٹرک وہیکلز آتی ہیں, اس پہ ٹیرف نہیں ہے, تو وہ کوئی غریب آدمی تو نہیں خرید رہے ہیں نا. ایک سے ایک اچھی گاڑی آ رہی ہے, وہی لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ریفارم کو لانے میں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ایسا ہے نا, جس سے آپ ریفارم لاؤ گے, پھر ایکسچینج ریٹ کو سدھارو گے. لیکن اس ریفارم میں سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ تو غریب آدمی ہے, لیکن اس کا جو تھوڑا مار کھائے گا اس میں وہ امیر آدمی ہے فار دا شارٹ ٹرم. لیکن وائی وڈ میری, اگر میں کوئی انڈسٹریسٹ ہوں, فیکٹری چلا رہا ہوں اور میری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی پروڈکٹس کی جو بھی میں بنا رہا ہوں, تو پھر تو میں But they're not thinking like that نا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں انڈسٹری والا اس طرح اتنا نہیں سوچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے. بٹ جو اسلام آباد کی تھنکنگ ہے نا, کیونکہ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم فری مارکیٹ اکانومی ہے, ایسا ہے ویسا, ایسا ہے نہیں, بڑی کنٹرولڈ اکانومی ہے. دیٹ از آور پرابلم. یہ جو لیٹس سے 5 ٹریلین کی ہم لیٹس سے یونیورسل بیسک انکم کا ایک پروگرام اگر اسٹارٹ کریں, کلاس ڈیوائڈ کو لیٹس سے ریموو کرنے کے لیے, ٹو بگن دا پروسیس آف ریفارمس اکراس دی اکانومی. جی بالکل. لیکن اس میں جو سب سے بڑا جس کا شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے وہ ایک امیر طبقہ ہے, اور سارے فیصلے اسی طبقے نے لینے, کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, جوڈیشری میں, بگ بزنس میں, وہ بڑے پولیٹیشین ہیں, وہ بیوروکریٹس ہیں. فرق پتہ کیا آئے گا کہ اگر وہ نئی نئی گاڑیاں لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا اب لمبی کھینچنی پڑیں گی. اوور نائٹ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ اب تم جاؤ بس چڑھو, ایسا نہیں ہوگا. نہیں, بٹ وائی وڈ دے ایون میک دیٹ سیکریفائس؟ دیکھیے, اٹس اے سیکریفائس دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. اس کا گریجول امپیکٹ آئے گا نا. مطلب جس طرح میں نے کہا کہ وہ اکانومی میں جب تک اس کا آئے گا, اب میں اگر ایک سول سرونٹ ہوں اور گریڈ 22 میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں گا جب تک اس کا امپیکٹ آئے گا. ایگزیکٹلی. مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی نا, میں تو اپنے ٹائم کا, اسی طرح جو باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں سب کا یہی ہوگا. تو وہ کوئی امیڈیٹ آپ کو پین آج صبح نہیں فیس کرنی ہے, وہ گریجول پروسیس ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. وہ گریجولی سیپ ان کرے گا نا, کہ آپ آہستہ آہستہ آپ کا ایکسچینج ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ بائی دا ٹائم وہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ یوز ٹو ہو جائیں گے, ان کے تو گزارا ہو جائے گا. لیکن ہمارے تو سارے سیکٹرز پیچھے ہیں نا. ہماری ایگریکلچر انفیشینٹ ہے, ہماری مینوفیکچرنگ نان ایگزسٹنٹ ہے. آپ سوچو کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹ ڈالا ہوا ہے, ایکسچینج ریٹ اگر ایک دم سے بڑھ جاتا ہے تو جو فارم پروڈیوس کی ایکسپورٹ ویلیو دیکھو کیا ہو جائے گی.
تو گھر پہ کچھ بچے گا نہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس. نہیں بھائی بچے گا نا, وہ بیسک انکم کیوں نہیں بچے گا؟ جو ابھی آپ جتنا ایکسپورٹ کر رہے ہو وہی کرو, لیکن اسی $1 کی جگہ اگر آپ کو ابھی سے $300 مل رہا ہے, اس کی جگہ $400 ملنا شروع کر دے, $500 ملنا کر دو, بینیفٹ ٹو دی فارمر. تو آپ اور پیسہ لگاؤ گے نا فارمنگ میں, اور کمانا چاہو گے. مطلب ہمارا ایک ایکسچینج ریٹ پالیسی بہت ناقص رہی ہے, اس کو ہم بیکاز اٹ از بیسڈ آن borrowed dollars. جہاں ابھی ریسنٹلی ڈالرز پریکٹیکلی ختم ہو گئے تھے باہر بھیجنے کے لیے, تو چیزیں باہر سے نہیں آ رہی تھی, تو لاٹ آف پیپل ٹرن ٹوورڈز بائنگ لوکل. اور اب ایک ٹرینڈ چل گیا نا کہ بھائی چلو یہی. میں اب اپنی بات کروں, میں ایک ذہن میں تھا نا یار 5 سال کے بعد گاڑی بدلیں گے, اب مجھے وہ 8th ایئر جا رہا ہے, میں نے اس میں کچھ پرزے لگوا کے اس کو چلا رہا ہوں, کیونکہ میں تھوڑا سا سنبھل گیا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. میں نے اپنے گھر کے اوپر سولر لگا لیا, سنبھل گیا ہوں میں کہ سولر تو ہر جگہ لگا ہوا ہے. فار ایگزامپل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آل دیز ایئرز نہیں لگا رہا تھا, اب سدھراؤں نا جا کے جب وہ تھوڑی سی تکلیف دیکھیے. 5 سال تو لیٹس سے it'll take to get this universal basic income thing going and starting to see the results of that. پھر اس کے بعد آپ نے بولا کہ یہ ایک پیریڈ آف ریفارم آئے گا, import substitution, market dynamics, local dependency, local creation of jobs, manufacturing, development. پھر آپ جائیں گے ایکسپورٹ کریں گے, ساتھ میں چل رہا ہوگا, ساتھ میں چل رہا ہوگا. مطلب جو اس کا ریئل ٹینجیبل امپیکٹ 15 سال سے پہلے اسے پہلے بھی آ سکتے. دیکھیں کیونکہ آپ کی ایگریکلچر لو ہینگنگ فروٹ ہے, آپ اس میں تھوڑا سا اہمیت دیں, تو جہاں وہ 5 سال میں, کیونکہ وہ تو سیزن پہ آتا ہے, ہر سال آپ امپروو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ فوکس کر لو کہ یار میرے پاس اگر کوئی ایڈوانٹیج ہے تو اس کا ہے. So you would start with agriculture, do that over a 3 to 5 year period, and then build into other industries. Build into other things. But the thing that ساتھ میں when you say import substitution is not necessarily substitution, it is resetting our usage. For example, میں UK میں جاتا ہوں تو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, میں بس چڑھ جاتا ہوں, انڈر گراؤنڈ ٹرین چڑھ جاتا ہوں, میں اپنی گاڑی میں نہیں ساری جگہ گھوم رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, نہ میں ٹیکسی کر کے گھومتا ہوں, بڑا افورڈیبل ہو جاتا ہے, کبھی کبھی کرتا ہوں بٹ ناٹ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے, if I can avoid it. ٹھیک ہے, یہاں پر مجھے اگر بس چڑھنا ہو اور میں اپنا سوٹ لگا کے, میں تو کہوں گا یار کہاں میں چلوں. میں آپ کو مثال دے دوں, آج سے 15-20 سال پہلے جب ہمارے ہندوستان سے تعلقات کچھ بہتر تھے تو ہمارے وہاں کے فنڈ مینیجرز اور ہم وہاں آگے پیچھے آنا جانا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا ایک بندہ آیا ہوا تھا, ہی واز فرام دا سدرن پارٹ آف انڈیا, تو وہ زیادہ ہندی نہیں بولتا تھا, انگریزی میں بات کا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کریش وین یو گو آؤٹ, تھا دفتر اس کا بامبے میں تھا, کہ وین یو گو آؤٹ ٹو میٹ کلائنٹس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ڈو یو ٹیک اے ڈرائیور, ہاؤ ڈو یو ڈو پارکنگ. تو مجھے یوں دیکھ رہا ہے, کہتا بٹ مسٹر بیگ آئی ہاپ اے بس. تو this is in India. This is India, جو مجھ سے فنڈ مینیجر جس کے فنڈ انڈر مینجمنٹ 100 گنا تھے مجھ سے. واو. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ اسٹرکچر ٹھیک ہو گیا ہوا ہے نا, آپ نے بیس ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم فورس ہو جائیں گے, میں تو گاڑی نہیں افورڈ کر سکتا ہوں, اور جو بیچارہ مجبور 2 ویلر پہ فیملی لے کے گھوم رہا ہے, ایکسپوز کر رہا ہے ان کو ایکسپریس پہ, اگر اچھی بس سروس وغیرہ ہوگی تو کس کو شوق ہے کہ ایسی چیزیں کریں. ٹرو, ویری ٹرو. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے لائف اسٹائل سدھر جائیں گے. اٹ از ناٹ اونلی امپورٹ سبسٹیٹیوشن, وی نیڈ ٹو ری تھنک آر the way we live, the way we spend etc, and it will be forced. کوئی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آ کے کسی نے بیوروکریٹ نے کہہ دیا یہ آپ امپورٹ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, نہیں, لیو اٹ ٹو دا مارکیٹ. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں جو ہے who would take this decision and how, ابھی انہوں نے ایک SIFC بنائی ہے, جی right, that is supposed to help with the right kind of reforms and help put Pakistan on the right path. Could SIFC take a decision like this? SIFC کو آپ یہ کہہ لو کہ it's a establishment come political alliance to work things out. Which by the way we saw a very good example of that during COVID, جو انہوں نے بنائی تھی, کیا ٹاسک فورس بنی تھی کووڈ کے دوران, جو کیا تھا, NCOC تھا. The task force that was a combination of establishment and bureaucracy and government, it worked really well. دیکھیں
الٹیمیٹلی سب کو اکٹھا ہی چلنا ہے نا. تو یہ وہی چیز ہے. ناؤ whether you call it SAFC وغیرہ, ابھی SAFC کا انفارچونیٹلی فوکس ہے کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے, پر وہ میں تھوڑا سا, تو یہ وہی اسی ماڈل پہ چلے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. ابھی پیسے آ جائیں ہمارے اس مائن میں, کوئی پیسے آ کے لگا دے, وہ کر دے, بٹ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو نہیں دیکھ رہے نا. تو SISC کا کام پروڈکٹیوٹی دیکھنا ہونا چاہیے. جو بھی ہمارا یہ ہوگا ادارہ جس میں سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے جوائنٹلی اگری کریں کہ یار یہ ہمارا فیوچر ہے. کیا یہ ڈیسیجن پارلیمنٹ میں نہیں لے جا سکتا؟ نہیں, دیکھیں پارلیمنٹ میں ان آئسولیشن بڑا مشکل ہے, کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کلیکٹیولی بیٹھ کے چھوٹی باتیں نہیں اکٹھی کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچرل چینجز پہ وہ اگری کرنا, یہ اس میں سب کو اگری کرنا ہے, بیوروکریسی کو بھی کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ سب کو کرنا ہے نا. ایوری ون ہیز ٹو ریکگنائز کہ یہ نہیں کریں گے تو آگے موت نظر آ رہی ہے. So to me it's the 5 big controllers, the judiciary, establishment, bureaucracy, big business and politicians. I count as the smaller part because they are not involved in the operational side of it. ٹھیک ہے نا. تو اگر سب کی عقل میں یہ بات آ جائے کہ یار آگے موت نظر آ رہی ہے, اگر ہم نہیں سدھریں گے تو پھر, تو ابھی نہیں نظر آ رہی آپ کی نظر میں لوگوں کو؟ ابھی we still manage to look at the wrong things as solution, کہ یار ڈالر کسی طرح آ جائیں. That is not your solution. That is not your solution. That means کہ they still don't realize یہ جو ڈیٹا میں نے آپ کو امپورٹس کا دیا ہے, ایکسپورٹس کا دیا ہے, ریمیٹنسز کا دیا ہے, یہ کتنے لوگ اس کے ساتھ کوگنیسنٹ ہیں, کتنے اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لو تو نئے وہ آ رہے ہیں کہ جی ای وی پالیسی آئے گی, یہ آئے گی. یار بھائی ای وی کون چلائے گا, کون اس پہ چڑھے گا اس گاڑی پہ, مطلب کہ از دیٹ آور پرائرٹی؟ You don't think a motorway network will add to our export ability and capacity? میں ہم نے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سے بنے ہیں موٹر ویز, اف ایٹ آل, جس کو ابھی وہ ہے کہ یہ ہمارا نیا والا ریلوے کا لون لیں نہ لیں, کیونکہ بلٹ ایڈ ٹو اور ناٹ, اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. بٹ ایک موٹا سا میں آپ کو دے دوں, ساری دنیا میں جو ریل سسٹم ہے وہ اس پہ کارگو جاتا ہے, اینڈ کارگو جب ہوتا ہے تو اٹ سبسڈائزز دی پیسنجر. ہمارے یہاں الٹ ہے, کارگو ہے ہی نہیں, بیکاز جو سارا ٹرک سسٹم ہے اس کا پورا الگ مافیا ہے. جی, تو وہ چونکہ ہے, اور وہ ایکچولی اگر آپ ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ اسی مافیا نے بین لگوایا تھا. So you're saying that the party that is truly pro-market, جو مارکیٹ فورسز میں یقین رکھتی ہے اور جو سمجھتی ہے کہ مارکیٹ بہتر طریقے سے اکانومی کو چلا سکتی ہے, وہی یہ فیصلہ لے گی. Once they recognize کہ labor is not a commodity and it is not a market wage جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ it can't, that rule doesn't apply for the reasons I've given to you. I think this is a very good point to conclude it on, because it leaves the question, which party believes they are the party that is truly a market-based party? And have some sort of a vision for it. A vision and the actual political will to pull something like this off. It's been an interesting... Which is not drastic at the same time. Which is not drastic also. I didn't subscribe to this hypothesis of yours, لیکن جس طریقے سے آپ نے مجھے explain کیا ہے, مطلب it makes sense. And I mean, obviously it'll take time for me to process it and read a little bit more about it, but it's not the way I was envisioning it. It's not about کہ آپ نے سب کو ایک خرچے پہ ڈال دیا اور وہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ان کو مل رہا ہے. مطلب جس طریقے سے یہ ایک ٹرانزیشن کریٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے ایٹ لیسٹ پیٹ بھر رہے ہوئے ہیں, اب آپ نیکسٹ سوچیں کیا کرنا ہے آپ نے. اور پیٹ بھرے بھی جسٹ اباؤٹ, مطلب آپ نے پھر بھی محنت کرنی ہے جا کے. جی, تھینک یو سو مچ نسیم صاحب, بہت آئی ریئلی انجوائڈ دس ڈسکشن. مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور آپ کی اتنی ہسٹری ہے, ایک ٹاپک میں ایک سٹنگ میں تو پوری بات ہو نہیں سکتی ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, بلائیں گے, اور اس کو مزید ڈسکس کریں گے with a couple of other things as well. My pleasure. Thank you for tuning in for DigiTales.